السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ کے دنیا سے رحلت فرمانے کا ذکر ہوا تھا اور وہ حالات بیان ہوئے تھے کہ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو مسلمانوں پر کیا کیفیت ہوئی، آپ کی تجہیز و تکفین اور تدفین، نماز جنازہ کس طرح ہوئی، یہ سب باتیں گزشتہ جمعوں میں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانے میں ہوئی، اس وقت کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کے یہاں مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا، اور اسی قسم کے تصور گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی قوموں میں بھی ہوا، لیکن بالخصوص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، نبی بنائے گئے، اور جب تعلیم دی گئی، عقائد بیان ہوئے، بنیادی چیزیں بیان ہوئیں، تو انہوں نے آخرت کا سب سے پہلے انکار کیا. اور قرآن مجید بار بار یہ بات بتلاتا ہے کہ برملا وہ حضور علیہ السلام سے یہ بات کہتے تھے کہ میاں کیا بتلاتے ہو کر مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا. مسلمانوں کے اندر اگرچہ یہ تصور نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی عقائد بتلائے، ان میں یہ چیز شامل ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، آخرت بھی ایک منزل ہے. یہ ہمارے بنیادی عقائد میں ہے. اگر ہمارا اس پر عقیدہ نہیں ہوگا، ہم اللہ کے رسول کو جتنا چاہے مانیں، ایمان نہیں ہوگا. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہو کہ موت کے بعد کی زندگی ہے،
ہم اللہ کو جتنا چاہے مانیں، اس کی توحید کا اقرار کریں، وہ توحید کسی کام کی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، لیکن ہم غفلت میں اتنے مبتلا ہیں کہ ہم جب کوئی برائی کا کام کرتے ہیں تو آخرت سے بالکل غافل، مرنے کے بعد کی زندگی سے بالکل غافل، مرنے کے بعد کیا ہوگا بالکل ذہن میں نہیں رہتا۔ یہی وجہ تو ہے نا کہ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانا، آپ کا پردہ فرمانا، آپ کا انتقال فرمانا، اس میں ایک حکمت بیان ہوئی۔ وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ مسلمان اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید جو بتلا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس روئے زمین پر اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے بلند ترین ہستی نبی اور رسول کی، اور ان میں بھی بلند ترین ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہے تو جاندار۔ قرآن کا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو موت کے منہ سے گزر کے جانا ہے، بغیر اس کے نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکمت بتلائی کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے، بے شک ہم برائیوں کے کام کر رہے ہیں، ہمیں ذہن میں نہیں رہتا، عقیدہ تو ہے، دل میں ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، لیکن مستحضر نہیں ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ سکتی ہے، تو تم کیا بچ جاؤ گے؟ یہ بتلانا مقصود ہے۔ ایک حکمت اس کی ہے کہ حضور علیہ السلام موت کے منہ سے گزر کے آخرت کی طرف تشریف لے گئے، تو جب اللہ کا نبی نہیں بچا تم کیا بچو گے؟ اللہ اسی کو تو بیان فرمانا ہے انک میت، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے، وانہم میتون، اور یہ جتنے لوگ ہیں سب کو مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تحشرون، پھر قیامت کے دن میدان محشر میں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ امت کو بتلایا پہلی حکمت۔ دوسری حکمت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم پر رحم فرمانا چاہتا ہے تو اس قوم کے نبی کو اب اس کے سامنے دنیا سے اٹھا دیتا ہے۔ تشریف نبی لے گئے، رحم قوم پر ہوا، اور اسی حدیث میں فرمایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم نافرمانی کرتی ہے اور جس قوم کے اوپر اللہ رب العزت رحم نہیں فرمانا چاہتا ان کے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت اس قوم کے نبی کے سامنے امت کو ہلاک کر دیتا ہے، نبی موجود رہتا ہے۔ دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی صحابہ کرام جن کو کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ ان کی جوتیوں کے ذروں میں ہمارا حشر نصیب فرما دے، بہت بڑی اونچی ہستی ہیں جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیچھے چل جاؤ گے نجات پا جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام کا کوئی صحابی جو اللہ رب العزت کا درجہ بدرجہ ہے، ہمارے سر کا تاج۔ تو پتہ یہ چلا حضور علیہ السلام نے جو جماعت تیار کی، جن کی تربیت فرمائی، وہ بالکل کامل مکمل تھی، ان میں کوئی نافرمانی کرنے کا
جذبہ بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا، ایسی جماعت تیار ہوئی، اور وہ جماعت ایسی تھی کہ اللہ رب العزت کی فرما بردار۔ آج ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں ملاقات ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی تو کہاں سے چل کے مدینے پہنچے، مسلمان ہو گئے، اللہ کے رسول نے دونوں کو بھائی بنا دیا۔ مواقعات سیرت میں گزر چکا ہے، سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیجئے گا مواقعات کسے کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس چلے گئے، وہیں سکونت اختیار کر لی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عراق چلے گئے۔ دونوں میں مواقعات ہوئی تھی، دونوں بھائی بھائی بنائے گئے تھے، بڑے گہرے دوست تھے، اگرچہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عمر میں ان سے کئی گنا بڑے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے خط لکھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ رب العزت نے کتنا فضل فرمایا کہ مجھے ایک مقدس سرزمین پر اتارا، میں یہاں رہنے لگا۔ یہ تربیت تھی حضور علیہ السلام کی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوا۔ جواب میں لکھا، اللہ کے بندے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ رب العزت جس کو ہدایت دے دے بس یہی مقدس ہے، کہیں بھی رو دنیا میں۔ یہ کیا تربیت تھی حضور علیہ السلام کی؟ کہیں کوئی بات ایسی محسوس کی تو ڈنکے کی چوٹ پر کری۔ تو حضور علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا تو قوم جو بحیثیت مسلمان تھی وہ بالکل اعلیٰ ترین درجے پر تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر رحم فرمایا۔ دوسری حکمت ہو گئی۔ تیسری حکمت، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے لیے رحمت ہوں، اس لیے کہ میں تم سے بات کرتا ہوں، تم مجھ سے بات کرتے ہو۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ارشاد فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو بھی تمہارے لیے رحمت ہوں گا، وہ اس لیے کہ میری امت کے اعمال اللہ مجھ پر پیش فرمائے گا، اور جب مجھ پر امت کے اعمال پیش ہوں گے تو جس کے اعمال اچھے ہوں گے مجھے خوشی ہوگی، جس کے اعمال نافرمانی کے ہوں گے لیکن ہے مسلمان، جس کے اعمال نافرمانی کے ہوں گے میں اللہ رب العزت سے اس کے لیے استغفار کروں گا، اس کے لیے دعا کروں گا۔ تو دونوں صورتوں میں رحمت ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کی حکمت۔ یہ بات اس لیے میں نے عرض کی، حکمتیں اس لیے بھی بیان کی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کاش اللہ کے نبی کی عمر اتنی بڑی ہوتی ہم بھی دیکھتے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث شریف ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے مجھے دیکھ رہے، او کما قال علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو آدمی میرے روزہ اطہر پر آ کر مجھے سلام کرے گا میں اس کو جواب دوں گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کری، لیکن ہاں اب صحابی نہیں بن سکتے۔ کوئی یہ کہ میں نے جا کے سلام کیا صحابی بن گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن ایک عقیدے کی بات اور ذکر کروں۔ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، حیات حسی، ایسی حیات ہے۔ شہداء کے متعلق فرمایا گیا انہیں حیات دی گئی ہے، وہ حیات معنوی ہے۔ غزوہ احد میں جو شہید ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کے دور میں زمانہ خلافت میں میدان احد کے قریب سے ایک نہر نکالنی پڑی۔
لیکن شہداء جہاں مدفون تھے وہ حصہ درمیان میں آ رہا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نیچے سے مٹی تک سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دو. نہر نکالی گئی، اس نہر کو کھودا گیا غزوہ احد کے 40 سال کے بعد. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی جو جسم مبارک تھا بالکل تر و تازہ نکلا، اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جو زمین کھود رہا تھا اس کی کدال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قدم پر لگی تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا. قرآن نے کہا ہے کہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو. تو بھئی جب شہداء کا یہ مرتبہ ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس سے بھی زیادہ ہوگا نا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں سلامت نہیں، العیاذ باللہ. اور یہ میں آپ کو بتلاؤں، دنیا کے سارے مسلمانوں کے علماء کا، ان کے ائمہ کا یہ اجماع ہے چاروں فقہ میں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان سب کا اور ان کے ماننے والوں کا اجماع ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبور مبارکہ میں حیات ہیں. بلکہ آج ہی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بات بھی آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہو گئی، جب آپ کو غسل دیا جائے لگا تو آپ کے ہونٹ مبارک ہلے، کچھ بات بھی ہوئی. جب آپ کی تدفین ہونے لگی تب آپ کے منہ سے کچھ آواز آئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قبور میں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ ان کو رزق بھی پہنچاتا ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی مٹی کو حرام ہے کہ نبی کو جو ہے نبی کے جسم کو مٹی بنا دیں، حرام ہو گئی. اور ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے، حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے جو حامل قرآن ہو زمین کی مٹی اس کو مٹی نہیں بناتی، اس کے جسم کو مٹی نہیں بناتی، جسم محفوظ رہتا ہے. یہ تو حامل قرآن کی بات ہے. مٹی اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ میں اس کو کیسے مٹی بنا لوں، اس کو ریزہ ریزہ کیسے کر دوں، اس کے دل میں تو قرآن تھا. اور ایک عالم فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ جو آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے اللہ رب العزت زمین کے اوپر حرام کر دیتے ہیں کہ اس کے جسم کو کھا جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں. جبھی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو آیت نازل فرمائی سورہ حجرات میں، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. نبی کے قریب اونچی آواز سے بات مت کرو. یہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا کی حیات میں یہ معاملہ تھا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی یہی معاملہ. یہی وجہ ہے روزہ اثر پر ایک بہت بڑی اس میں یہ آیت لکھی ہوئی. پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صلاۃ و سلام میں اور وہاں باتیں کرنے میں اتنی زور سے آواز اٹھاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ کر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی مدینے میں قرب و جوار میں کوئی بڑھئی کارپینٹر کیل بھی ٹھوکتا تھا، کہتی کہ مدینے سے باہر جاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے تم کیل ٹھوک رہو، اس کی جو تکلیف حضور علیہ السلام کو پہنچ رہی ہوگی. ورنہ اگر وہ حیات حسی نہ ہوتی تو پھر تکلیف پہنچنے کا کیا سوال تھا؟ کوئی سوال نہیں تھا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ تھا سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات. یہی وجہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، وفات ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، ان سے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری قبر بھی یہاں بنے.
لیکن کیونکہ بیٹی کا گھر تھا اجازت دی، بیٹی نے اجازت دے دی. پھر بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وصیت کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے، تجہیز تدفین ہو جائے، نماز جنازہ ہو جائے، میرے میت کو لے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ آرام فرما رہے ہیں دروازے پر رکھ دینا. کون کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. نبی کے بعد سب سے افضل امتی، ان سے بڑا کوئی نہیں، رکھ دینا. اور سوال کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچانا کہ صدیق اکبر نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہوگی تو یہاں دفن ہوگا، ورنہ مسلمانوں کو قبرستان میں چلے جائے گا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی میت دروازے پر رکھ دی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا اندر سے آنے کی اجازت ملی تو وہاں تدفین ہوئی. کیسے ہوئی؟ حیات حسی تھی تبھی تو یہ واقعہ ہوا. اس لیے اس میں کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے اپنا عقیدہ پختہ رکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 547 سال کے بعد 557 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی. اس واقعے میں یہ تھا جس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک معلوم ہو گیا، دیکھ لیا، بالکل صحیح سالم. اور وہ واقعہ تھا نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا. ان کے متعلق آتا ہے کہ خلفائے راشدین اور عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بعد اگر کوئی اللہ والا حکمران گزرے تو وہ نور الدین زنگی رحمہ اللہ. انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی بنا پر وہاں گئے تھے، تحقیق ہوئی تو یہ بات پتہ چلی. اس کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں بالکل صحیح سالم اور حیات حسی کے ساتھ موجود ہیں. اور بھائی یہ تو صرف دیکھنے کی مشاہدے کی بات ہے. حضور علیہ السلام نے جتنی بات فرما دی بس وہ بھی کافی ہے ہمارے لیے کہ آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کتنے بڑے بزرگ تھے. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے. انہوں نے صلاۃ و سلام پیش کیا، خواہش کا اظہار کیا. کتنے بڑے ہوں گے نا، اللہ کیا ان کا کیا مرتبہ ہوگا. پھر بھی صحابہ کرام سے بڑے نہیں تھے. خواہش یہ ہوئی، دل چاہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ہاتھ مبارک ہوتا میں اس کا بوسہ لیتا. صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں اور اسی دوران وہ دو ہاتھ نمودار ہوتے ہیں، یہ بوسہ لیتے ہیں، بوسہ لینے کے بعد ہاتھ چلے جاتے ہیں اور یہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی مسجد نبوی کے دروازے پہ لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جتنے مسجد میں موجود ہیں سب میرے اوپر سے چل کے باہر جائیں. اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کرا کہ اپنے اوپر سے لوگوں کو گزارا، آپ کو تو اتنا بڑا مرتبہ مل گیا. فرمانے لگے میرے اندر ایک کبر پیدا ہوا نا کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں کہ میرے لیے آپ کا ہاتھ باہر آیا، میں نے بوسہ لیا. لیکن چونکہ اللہ والے تھے فوراً تنبیہ ہو گئی، انہوں نے کہا اس کا علاج یہ ہے میں یہاں لیٹ جاؤں، میرے اوپر سے گزر کے جائیں گے، یہ کبر یہ غرور ختم ہو جائے گا. میاں جب ایسا ہو سکتا ہے یہ تو مشاہدے کی بات ہے، اور یہ مشاہدہ وہ ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.